ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. إن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. نحمدك يا ربنا على نعمة الإسلام وحمدا وشكرا لك على نعمة الإيمان، والحمد لله على نعمة القرآن، والحمد لله على نعمة الأمن والأمان في البلاد، والحمد لله على نعمة الصحة والعافية في الأبدان، والحمد لله على نعمة العلم والعرفان، والحمد لله على مجالس الذكر والإيمان. اللهم لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، ولك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على عبدك ورسولك نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وارزقنا علما ينفعنا وزدنا يا ربنا علما وعملا وتقوى وخشية وإنابة إليك. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن عمل لا يرفع ومن عين لا تدمع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، ويا مصرف القلوب صرف قلوبنا إلى طاعتك. اللهم إنا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن. بعد حمد و صلات کے محترم مشاہدین اور مشاہدات، سامعین اور سامعات، اللہ آپ سب کو خوش رکھے. اسلامی طریقے سے ہم آپ کو سلام پیش کرتے ہوئے کہتے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہم جدہ دعوت سینٹر مملکت سعودی عرب کے فیس بک اور یوٹیوب چینل پر آپ سب کا حسین استقبال ہے. آج پھر ہم صحیح بخاری کی کتاب الفتن سے ایک اور نیا موضوع آپ کی خدمت میں پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں. آج ہمارے درس کا نمبر ہوگا 18، یعنی آج ہماری 18ویں کلاس ہوگی کتاب الفتن کی انشاءاللہ العزیز. اللہ ہمیں حق بات کہنے، حق بات سننے، حق بات کو قبول کرنے، حق بات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. دینی بھائیوں، اسلامی ماں اور بہنوں، ہماری نیک تمنائیں اور پرخلوص دعائیں ہیں کہ رب العزت آپ سب سامعین اور سامعات کو، ناظرین اور ناظرات کو خالص دین، سچا ایمان، صحیح عقیدہ اور ساتھ ساتھ صحت و عافیت بھی آپ کو نصیب فرمائے. دنیا میں جب تک زندہ رکھے دین پر اور ایمان پر استقامت عطا فرمائے، اور دنیا میں جب تک زندہ رکھے آپ کو اور ہمیں ہر قسم کے ظاہری اور باطنی فتنوں سے محفوظ اور مامون رکھے. محترم مشاہدین اور مشاہدات، آج ہمارا موضوع سخن ہے فتنوں سے بچاؤ کے لیے ہمارے دین میں بہت سارے اصول اور ضابطے موجود ہیں. تو ان میں سے ایک ضابطہ ہے فتنوں سے بچاؤ کے لیے عزلت اور تنہائی اختیار کرنا. دینی بھائیوں، اسلامی ماں اور بہنوں، آج کتاب الفتن کی صحیح بخاری کی کتاب الفتن کا ایک باب امام بخاری نے قائم کیا ہے. باب کیف تکون فتنۃ، باب تکون فتنۃ القاعد فیہا خیر من القاعد، باب تکون فتنة القاعد فيها خير من القائم،
ایسا فتنہ جس میں بیٹھے رہنے والا کھڑے ہونے والے سے بہتر ہوگا۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اس میں 2 حدیثیں پیش کی ہیں، لیکن ایک حدیث جو کتاب الفتن سے اگرچہ بظاہر تعلق نہیں رکھتی، لیکن اس کو کتاب الفتن سے پہلے امام بخاری نے 3601 نمبر پر کتاب المناقب میں ذکر کیے ہیں، اور وہاں ایک باب قائم کیا ہے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے، باب علامات النبوت فی الاسلام، اسلام میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت کی صداقت پر کچھ دلیلیں وہاں وہ پیش کرنا چاہتے ہیں۔ آپ کی بہت ساری پیشن گوئیوں کو سامنے رکھ کر تو اور ہر جگہ امام بخاری نے اس حدیث کو الگ الگ سندوں سے پیش کیا ہے، اور تینوں روایتوں میں صحابہ کرام میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہی راوی حدیث ہیں۔ تو حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ستکون فتن القاعد فیہا خیر من القائم والقائم فیہا خیر من الماشی والماشی فیہا خیر من الساعی ومن یشرف لها تستشرفه ومن وجد ملجأ او معادا فلیعذ به، اخرجہ البخاری فی کتاب المناقب باب علامات النبوت فی الاسلام۔ اور اس کے علاوہ حدیث نمبر 7081 اور 7082 ان دونوں روایتوں کو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب الفتن میں ذکر کیا ہے۔ پہلی حدیث سے امام بخاری پہلی حدیث کو کتاب المناقب میں باب علامات النبوت فی الاسلام میں اس لیے ذکر کر رہے ہیں کہ وہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی سچائی، رسالت کی صداقت کو بیان کرنا چاہتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میں اس حدیث میں بتاؤں گا بعد میں جب اس کے الفاظ کی تشریح کروں گا، تو وہ نبوت کی صداقت کی یہ حدیث دلیل کیسے ہے۔ تو پہلے ان 2 روایتوں کو بھی پڑھ لیتے ہیں جو کتاب الفتن میں آئی ہیں۔ عن ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ستکون فتن القاعد فیہا خیر من القائم والقائم فیہا خیر من الماشی والماشی فیہا خیر من الساعی من تشرف لها تستشرفه فمن وجد منها ملجأ او معادا فلیعذ به۔ الفاظ کا تھوڑا سا فرق ہے دونوں روایتوں میں، آپ دیکھ رہے ہوں گے۔ ومن وجد ملجأ پہلی روایت میں ہے، دوسری روایت میں ومن وجد منها ملجأ، ایک لفظ کا فرق۔ جیسے امام بخاری نے کو جو روایت ملی ایک لفظ کا فرق بھی ہے، تو اس کو امام بخاری الگ سند سے بیان کر رہے ہیں، اتنی دقت کے ساتھ ایک ایک لفظ کا خیال رکھا جا رہا ہے۔ تیسری روایت 7082 نمبر ہے اس کا، اس میں بھی راوی حضرت ابو ہریرہ ہیں۔ وہ کہتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ستکون فتن القاعد فیہا خیر من القائم والقائم خیر من الماشی والماشی فیہا خیر من الساعی من تشرف لها تستشرفه فمن وجد ملجأ او معادا فلیعذ به۔ اب ان تینوں روایتوں کا ترجمہ آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ساتھیو درود پڑھو، صلی اللہ علیہ وسلم، ستکون فتن، آپ دیکھ رہے ہوں گے اسکرین پر، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے ستکون، سین اور تکون فعل مضارع ہے۔ عربی زبان میں ورب فعل جس کو انگلش میں آپ ورب کہتے ہیں، عربی میں اس کو فعل کہتے ہیں، اردو میں بھی فعل کہتے ہیں۔ 3 اس کی قسمیں ہوتے ہیں، ماضی جس کو پاسٹ ٹینس کہا جاتا ہے، اور مضارع جس کو پریزنٹ ٹینس اور فیوچر ٹینس کہا جاتا ہے۔ تو ستکون یہ مضارع کا صیغہ ہے جس میں حال اور مستقبل کا صیغہ پایا جاتا ہے، تو اس کے ساتھ حرف سین بھی لگتا ہے، حرف سوفا بھی لگتا ہے۔ سوفا یہ دور کے لیے آتا ہے، سین قریب کا معنی دینے کے لیے آتا ہے۔ تو ستکون فتن، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان قریب فتنوں کا دور شروع ہونے والا ہے، ان قریب فتنوں کا دور شروع ہونے والا ہے، دور نہیں ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ابھی باقاعدہ حیات تھے، مدعیان نبوت کا فتنہ شروع ہوا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مسیلمہ آپ کے پاس آ کے کہہ رہا ہے کہ
اگر آپ مجھے نبوت میں شریک کریں گے، آپ کے وفات کے بعد مجھے حکومت سونپیں گے تو میں آپ کو نبی اور رسول مانوں گا۔ تو بڑا فتنہ مدعیان نبوت کا شروع ہوا تھا۔ آپ نے اسی وقت فرمایا تھا کہ 30 کے قریب بڑے بڑے کذاب اور دجال پیدا ہوں گے۔ تو ستکون فتن، فتن اس پہ الف لام نہیں ہے، تنوین ہے۔ تنوین تین قسم کی ہوتی ہے، 2 زبر 2 زیر 2 پیش کو تنوین کہتے ہیں۔ تو یہاں 2 پیش ہیں، فتن۔ تو تنوین کبھی تکثیر کے لیے آتی ہے، زیادہ عدد کو بتانے کے لیے، کبھی کسی چیز کی عظمت کو بیان کرنے کے لیے بہت بڑے بڑے عظیم اور سنگین قسم کے فتنے ہوں گے، اور کبھی تحقیر کے لیے۔ تو یہاں کثرت بھی بتانا مقصود ہے کہ فتنے 1 2 نہیں ہوں گے، بہت زیادہ ہوں گے، اور بہت بڑے بڑے ہوں گے، بڑے خطرناک ہوں گے، بڑے ہولناک ہوں گے، اور یہ فتنے انتہائی سنگین قسم کے ہوں گے، دین اور ایمان کے لیے بڑا خطرہ ثابت کرنے والے ہوں گے۔ اس میں آپ نے فتنے سے بچنے کے لیے اصول بھی بتایا، اور جب یہ فتنے کا دور شروع ہوگا، ہر طرف ہر جانب فتنوں کی الغار ہوگی، فتنوں کی بوچھار ہوگی۔ جب فتنے آسمان سے موسلادھار بارش کی طرح برسنے لگیں گے، جب فتنے زمین سے ابلنے لگیں گے، اور جب فتنے سمندر کی تلاطم خیز موجوں کی طرح زمین کی سطح پر پے در پے اور پورے تسلسل کے ساتھ ابھرنے لگیں گے، جب فتنے گھروں کے اندر بھی پریشانی کا باعث بننے لگیں گے، اور گھروں کے باہر بھی انسان کی سرگردانی کا سبب بننے لگیں گے، جب فتنے قیامت کے قریب نکلنے والے آگ کی طرح ہر انسان کے ساتھ چلنے لگیں گے، جب فتنے اور اس قسم کے ہوں گے، تو یہ دور انسانوں کے لیے نہایت سنگین قسم کا دور ہوگا۔ اس دور میں دین اور ایمان پر صبر و استقلال کے ساتھ گامزن رہنا، قائم رہنا، گویا اپنے مٹھی میں آگ کے انگاروں کو پکڑے رکھنے کے مترادف ہوگا۔ ایک شخص اپنے مٹھی میں آگ کا انگارہ پکڑا ہوا ہے، تو وہ کس قدر صبر کا مرحلہ ہوتا ہے، اور کس قدر تکلیف دہ مرحلہ ہوتا ہے، اور اس کو آگ جلا رہی ہے۔ ایک ظالم جابر حاکم اس سے کہہ رہا ہے کہ اس کو پکڑے رہو، چھوڑو گے تو تمہاری گردن تو مار دیں گے۔ تو ایک طرف جان کا خطرہ ہے، اور دوسرے طرف آگ کی جلن ہے۔ تو ایسے ہی ہوگا قیامت کے قریب، جب فتنے آئیں گے تو آدمی کا دین اور ایمان سنبھالنا بڑا مشکل ہو جائے گا، دین و ایمان کے لیے بڑا خطرہ ثابت ہوں گے یہ فتنے۔ تو ایسے پرفتن دور میں جب بڑے بڑے فتنے ظاہر ہوں گے، ان کا غلبہ ہوگا، ہر طرف منتشر ہوں گے، پھیلے ہوئے ہوں گے، تو گناہوں سے بچنے اور محفوظ رہنے کے لیے ہمارے دین میں کچھ بنیادی اصول بتائے گئے ہیں۔ اس سلسلے میں میں نے کتاب الفتن کو شروع کرنے سے پہلے 4-5 تمہیدی درس آپ کے سامنے پیش کیا ہوں، یوٹیوب پر اور فیس بک پہ ہمارے موجود ہیں۔ تو اس میں سے ایک درس میں یہ اصول بتایا گیا تھا آپ کو کہ باہر جب فتنے آپ کو پریشان کریں اور آپ کا دین اور ایمان خطرے میں ہو، تو دین کو بچانا انتہائی ضروری ہے، کیونکہ یہ دنیا کی زندگی چند روزہ زندگی ہے۔ یہاں سے آدمی اپنا دین اور ایمان صحیح سلامت لے کر اللہ کے پاس پہنچے گا تو ابدی زندگی اس کی سعادت مندی کی زندگی ہوگی۔ تو ایسے دور میں انسان کو تنہائی اختیار کرنا، عزلت پسندی کی زندگی گزارنا، اپنے گھر کی 4 دیواری میں تنہائی میں بیٹھ کر اللہ کو یاد کرنا، عبادتوں میں کثرت سے دعائیں کرنا اور عبادتوں میں مصروف رکھنا، یہ ایک اصول ہے۔ تو انسان بہت سے بڑے بڑے عظیم گناہوں سے بچ سکتا ہے۔ اور عزلت اور تنہائی کا مطلب کیا ہے، تو اس کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں بیان کیا ہے، اور وہ حدیث مسند احمد ترمذی کی روایت ہے اور حسن درجے کی روایت ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے صحابی حضرت عقبہ بن عامر کو آپ نے نصیحت کی، تو انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، یا رسول اللہ من نجات؟ جب ایسے فتنوں کا دور ہوگا، جب سمندر کی موجوں کی طرح فتنے ٹھاٹے مارتے ہوئے ابھریں گے، اور فتنے
دنیا بھر میں منتشر ہوں گے، غلبہ ہوگا، ہر طرف خون خرابہ ہوگا، فساد ہوگا، تو ایسی صورت میں، ایسے وقت میں نجات کا راستہ کیا ہے؟ فتنوں سے بچنے کا طریقہ کیا ہے؟ اصول کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا امسک علیک لسانک، اپنی زبان کو روک کے رکھو، کنٹرول کرو، اپنی زبان پر کنٹرول رکھو، قابو میں رکھو۔ آج زبان کی جگہ موبائل ٹیکنالوجی نے لے رکھی ہے، قلم نے لے رکھا ہے، الیکٹرانک میڈیا ہے اور پرنٹ میڈیا ہے، سوشل میڈیا ہے، ملٹی میڈیا ہے، میڈیا کی جتنی قسمیں آج وہ آپ کی زبان کی جگہ، آج آپ موبائل پر بول رہے ہیں، آپ کے بولے ہوئے الفاظ موبائل میں ٹیپ ہو رہے ہیں، ریکارڈ تو ہوتے ہیں، آپ کی گفتگو ریکارڈ بھی ہو رہی ہے، لیکن آپ کے بولے ہوئے الفاظ بھی مختلف زبانوں میں ریکارڈ بھی ہو رہے ہیں۔ تو من نجات امسک علیک لسانک، فتنے کے زمانے میں خاموشی اختیار کرنا یہ بہت بڑا فتنے سے بچنے کا ایک ذریعہ ہے، ایک اصول ہے۔ پھر آپ نے فرمایا وَلْيَسَعُكَ بَيْتُكَ، تمہیں تمہارا گھر کافی ہونا چاہیے، اپنے گھر کی چہار دیواری میں رہا کرو۔ باہر جتنا آپ گھومیں گے فتنے کے زمانے میں، 10 آدمیوں سے ملاقات ہوگی، فلاں کوئی بات کر رہا ہے، فلاں ایک بات کر رہا ہے، جہاں کہیں بھی کوئی ایک واقعہ پیش آتا ہے تو لوگ تماشا بین کی حیثیت سے وہاں پہنچتے ہیں، اور لوگ پہنچنے کے بعد ایک معمولی سا ایک ایکسیڈنٹ بھی ہو جاتا ہے، اور کسی جگہ پر کوئی دھماکہ ہو جاتا ہے تو وہاں موبائل سے اس حادثے کی جگہ پر پہنچ کر اس خبر کو سب سے پہلے نشر کرنے کے لیے لوگ کیمروں کو استعمال کرتے ہیں۔ ایسے موقع پر ہونا کیا چاہیے؟ ہر آدمی ایسے فتنے کے جگہوں سے دور رہے اور اپنے گھر کی چار دیواری میں اپنے آپ کو محصور کر کے رکھے۔ آخری بات آپ نے فرمائی وَابْكِ عَلَىٰ خَطِيئَتِهِ، انسان اپنے گناہوں کو یاد کر کے، اپنی خطاؤں کو یاد کر کے، اپنے جرموں کو یاد کر کے، اپنی لغزشوں کو یاد کر کے اللہ کے سامنے صدق دل سے توبہ کرے۔ یہ ہے فتنوں سے بچنے کا ایک بہترین زرین اصول میرے بھائیوں۔ یہ حدیث فتنوں سے بچاؤ اور دوری اختیار کرنے اور عزلت و تنہائی اختیار کرتے ہوئے اپنے گھر کی چہار دیواری میں بیٹھے رہنے کے متعلق شرعی نص ہے، بالکل یہ دلیل ہے۔ جیسا کہ میں نے گفتگو کے آغاز میں آپ کو بتایا، اس حدیث کو پہلی مرتبہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کتاب المناقب میں بیان فرمائے ہیں، پھر مختلف سندوں کے ساتھ کتاب الفتن میں آپ نے بیان فرمایا۔ اس حدیث کو کتاب المناقب میں باب اعلام النبوہ میں لانے کی وجہ یہ ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جن بڑے بڑے فتنوں کے وقوع پذیر ہونے کی پیشن گوئی فرمائی ہے وہ حرف بحرف صحیح اور سچی ثابت ہو رہی ہے۔ آج آپ دیکھیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات آپ نے ارشاد فرمائی تھی کہ بہت جلد عنقریب فتنے وقوع پذیر ہوں گے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد 2.5 سال حضرت ابوبکر کی حکومت خلافت رہی، اس کے بعد 12 سال 12.5 سال لگ بھگ حضرت عمر کی خلافت کا زمانہ رہا۔ حضرت عمر کو ایک مجوسی ابو لولو فیروز مجوسی نے آپ کو دھوکے سے نماز فجر میں شہید کر دیا، قتل کر دیا، تو جس کے بعد فتنوں کا جو دروازہ کھلا، آج تک فتنوں کا وہ دروازہ بند نہیں ہوا۔ اس کے بعد سب سے بڑا فتنہ حضرت عمر کی شہادت کے بعد حضرت عثمان کی شہادت کا تھا۔ اس کے یعنی عراقیوں نے، مصریوں نے، مختلف قسم کے خوارج نے اور رافضیوں نے مل کر حضرت عثمان کو جو مدینے میں شہید کیا، تو بڑے بڑے فتنوں کا دور وہاں سے شروع ہوا۔ بہرکیف اس حدیث کا دوسرا فائدہ یہ ہے ساتھیوں، اس حدیث میں فتنوں سے دور بھاگنے، ان سے علیحدہ رہنے کی ترغیب دی گئی ہے۔ اگر کوئی ان کے قریب ہوا یا ان میں دلچسپی اس نے ظاہر کی، دلچسپی دکھائی یا دلچسپی رکھا، تو ان فتنوں کی آگ میں وہ جھلس جائے گا، ان کی لپیٹ میں وہ آ جائے گا، ان کی زد میں وہ آ جائے گا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فتنوں سے متعلق پیشن گوئی فرما کر اس میں حصہ لینے والے، شرکت کرنے والوں کی درجہ بندی کر دی ہے۔ اس حدیث میں آپ کو 6 قسم کے لوگ اس حدیث میں ملیں گے۔ آپ نے فرمایا عنقریب ایسے فتنے برپا ہوں گے، ان میں جو شخص جس قدر کم حصہ لے گا وہ اسی قدر بہتر انسان ہوگا،
اسی قدر افضل انسان ہوگا، اسی قدر وہ اچھا انسان ہوگا، اور جو جتنا زیادہ دلچسپی دکھائے گا وہ اسی قدر زیادہ منحوس ہوگا۔ آج لوگ ایک معمولی سی کوئی خبر، دنیا میں کوئی واقعہ پیش آ جاتا ہے تو سینکڑوں لوگ منٹوں میں سیکنڈوں میں اس کی تصویر کشی کرتے ہیں، آڈیو اس کی بناتے ہیں، اور دیکھتے ہی دیکھتے چند منٹوں میں وہ خبر دنیا کے اس کونے سے اس کونے تک پھیل جاتی ہے۔ تو اس حدیث میں جو آپ نے فرمایا ستکون فتن القائم فیہا خیر من القاعد، القاعد فیہا خیر من القائم، آپ نے درجہ بندی کر کے بتا دیا کہ اس میں 6 قسم کے لوگوں کا ذکر ہے: بھاگ دوڑ کرنے والا، پیدل چلنے والا، کھڑا ہونے والا، بیٹھنے والا، لیٹنے والا، سونے والا۔ یہ مختلف روایتوں کو سامنے رکھ کر یہ درجہ بندی کی گئی ہے۔ اس میں سب سے زیادہ بہتر انسان سونے والا ہے، اس کے بعد لیٹنے والا ہے، اس کے بعد بیٹھنے والا ہے، اس کے بعد کھڑا ہونے والا ہے، اس کے بعد پیدل چلنے والا ہے، اس کے بعد بھاگ دوڑ کرنے والا ہے۔ تو معلوم ہوا کہ سب سے زیادہ منحوس ان میں بھاگ دوڑ کرنے والا ہے۔ وہ شخص ہے جو جلتی پر تیل ڈالنے کا کام کر رہا ہے، آگ لگی ہوئی ہے، بھڑکی ہوئی ہے، پیٹرول ڈالیں گے اس پہ تو کیا ہوگا؟ مزید پیٹرول ڈالیں گے تو اس پہ کیا ہوگا؟ مزید بھڑکے گی۔ ہوا دینے والا، فتنوں کو ہوا دینے والا، فتنوں کو بھڑکانے والا، فتنوں کو مزید پھیلنے میں مدد کرنے والا، یہ شخص سب سے زیادہ منحوس ہے۔ ان میں زیادہ منحوس اور ناپسندیدہ وہ لوگ ہوں گے جو ان فتنوں میں کوشش کرنے والے ہوں گے، ان کو حرکت دینے والے ہوں گے، ان فتنوں کی آگ کو ہوا دینے والے ہوں گے، ان کو بھڑکانے والے ہوں گے۔ ان میں بھاگ دوڑ کرنے والوں کو کہا گیا کہ القائم فیہا خیر من الماشی اور والماشی خیر من الساعی۔ ان لوگوں کا ان فتنوں میں جو سبب نہیں ہوں گے لیکن انہیں بھڑکانے والے ہوں گے، انہیں پیدل چلنے والوں سے تعبیر کیا گیا ہے۔ پھر اسی طرح سے ان سے کم وہ ہوں گے جو ان میں دلچسپی لینے والے ہوں گے، انہیں مزے لے لے کر بیان کرنے والے۔ کوئی خبر ہوئی، کوئی حادثہ پیش آیا، کوئی واقعہ پیش آیا، کوئی فتنہ وجود پذیر ہوا تو لوگ ایک مجلس سے دوسری مجلس میں منتقل ہوتے ہیں، ایک جگہ سے دوسرے جگہ جاتے ہیں۔ آج گھر میں بیٹھے ہوئے بھی موبائل سے رابطے کر کر کے ایک ملک سے دوسرے ملک، ایک بر اعظم سے دوسرے بر اعظم میں آج کمیونیکیشن سسٹم، چونکہ موبائل ٹیکنالوجی کی ترقی کے دور میں ان فتنوں کو ہوا دینے کے اسباب بہت زیادہ پیدا ہو گئے۔ اسی طریقے سے ان میں دلچسپی لے کر بیان کرنے والے، انہیں کھڑا ہونے والے سے تعبیر کیا گیا۔ اور پھر وہ لوگ جو تماشائی ہوں گے، جو انہیں دیکھنے کے لیے تماشا بین کے حصے سے جائیں گے لیکن جنگ و قتال میں حصہ نہیں لیں گے، انہیں بیٹھنے والے کہا گیا ہے۔ فتنے میں شریک تو نہیں ہیں، کسی جگہ خون خرابہ ہو رہا ہے، مسلمانوں میں آپس میں لڑائی ہو رہی ہے، اس لڑائی میں شریک تو نہیں ہیں، لیکن وہ اپنے گھر پہ بیٹھے ہوئے ہیں، حصہ نہیں لے رہے ہیں۔ یہ ساری جو درجہ بندی کی گئی ہے، ان فتنوں کو برا جو تصور نہیں کرتے بلکہ اچھا خیال کریں گے، لیکن کچھ لوگ تماشائی نہیں ہوں گے، انہیں لیٹنے والے سے تعبیر کیا گیا ہے۔ بہرکیف یہ فتنوں کا زمانہ ہے۔ ان فتنوں میں جس کا تعلق جس قدر ہوگا، انسان ان فتنوں سے جس قدر دوری اور کنارہ کشی اختیار کرے گا، وہ ان میں خیر و بھلائی اور بہتر اور افضل ہوگا، خیر و بھلائی والا ہوگا، بہتر ہوگا، افضل انسان ہوگا۔ ان فتنوں میں جس کا کردار سب سے زیادہ ہیبت ناک ہوگا، سب سے زیادہ نقصان دہ ہوگا، ان میں وہ بدترین ہوگا۔ یہ فتنے ایسے سنگین اور خطرناک ہوں گے، اگر کوئی ان کی طرف جھانک کر دیکھے گا تو اسے اپنی لپیٹ میں لے لیں گے اور ان فتنوں میں اسے وہ ہلاک کر ڈالیں گے۔ ایسے حالات میں آدمی کو کوئی محفوظ جگہ یا جائے پناہ تلاش کرنی چاہیے، اس کو پناہ لینے کے لیے۔ معلوم ہوا ساتھیو، ستکون فتن، ان فتنوں سے مراد وہ زمانہ ہے جس میں ملک گیری کے لیے، کرسی کی ہوس کے لیے لوگوں میں اختلاف ہو جائے
اور جنگ و جدال کی فضا پیدا ہو جائے، حق و باطل کے درمیان امتیاز مشکل ہو جائے، تو ایسے زمانہ کے فتنے میں آدمی جب پریشان ہو تو ایسے میں عافیت اسی میں ہے کہ آدمی گھر میں بیٹھا رہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی نے آپ سے عرض کیا، اے اللہ کے رسول ایسا کب ہوگا؟ تو آپ نے فرمایا ایام حرج میں ہوگا، جب انسان اپنے بیٹھنے والے پر بھی اعتماد نہیں کر سکے گا۔ سنن ابو داؤد میں یہ روایت موجود ہے۔ بہرکیف اس کے علاوہ صحیح مسلم کی ایک روایت جو حضرت ابو بکرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے، وہ عن ابی بکرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہا ستکون فتن الا ثم تکون فتنة المضطجع فیہا خیر من القاعد۔ حضرت ابو بکرہ کہتے ہیں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انہا ستکون فتن، بلا شبہ بہت جلد ان قریب فتنوں کا زمانہ شروع ہونے والا ہے۔ یاد رکھو، سن لو، الا یہ حرف تنبیہ ہے، ثم تکون فتنۃ، پھر فتنے ہوں گے، المضطجع فیہا، جو شخص اس میں ان فتنوں میں لیٹا ہوا ہوگا، کم سے کم اس کی شراکت ہوگی، کم سے کم اس میں حصہ لینے والا ہوگا، تو لیٹا ہوا شخص بیٹھے ہوئے شخص سے بہتر ہوگا۔ ایک شخص لیٹا ہوا ہے اور ایک شخص بیٹھا ہوا ہے، تو جو شخص لیٹا ہوا ہے وہ بہتر شخص ہوگا اس زمانے میں، اور جو شخص بیٹھا ہوا ہے وہ کھڑے ہوئے شخص سے بہتر ہوگا، اور جو شخص کھڑا ہوا ہے وہ چلنے والے سے بہتر ہوگا، جو شخص چل رہا ہے وہ دوڑنے والے سے بہتر ہوگا۔ جب ایسے فتنے ظاہر ہو جائیں، واقع ہو جائیں، وجود پذیر ہو جائیں، آپ نے فرمایا فَإِذَا وَقَعَتْ فَمَنْ كَانَتْ لَهُ أَرْضٌ فَلْيَلْحَقْ بِأَرْضِهِ، کسی کے پاس زمین ہے، کھیتی باڑی کر سکتا ہے، تو شہر چھوڑ کر اپنی زمین میں جا کے بچ جائے، وہاں جا کے آباد، اپنے بچوں کو، گھر والوں کو لے کے وہاں چلا جائے۔ وَمَنْ كَانَتْ لَهُ إِبِلٌ، اگر کسی کے پاس اونٹ ہیں، اپنے اونٹوں کو لے کے چرانے کے لیے کسی جنگل میں جا کے آباد ہو جائے، اونٹوں کا دودھ پیے اور جنگل میں جو بھی اللہ کا دیا اور رزق ہے کھائے پیے، فَلْيَلْحَقْ بِإِبِلِهِ، اپنے اونٹوں کے پاس چلا جائے۔ وَمَنْ كَانَتْ لَهُ غَنَمٌ، جس کے پاس بکریاں ہوں تو اپنی بکریوں کے ساتھ میں جہاں بکریاں کا ریوڑ وہ رہتا ہے جنگل میں، وہاں چلا جائے۔ تو ایک آدمی نے کہا فقال رجل یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، اگر کسی کے پاس فَمَن لَّمْ يَكُن لَّهُ أَرْضٌ وَلَا إِبِلٌ وَلَا غَنَمٌ، کسی کے پاس اونٹ بھی نہیں ہے، کسی کے پاس زمین بھی نہیں ہے، کسی کے پاس اونٹ بھی نہیں ہے، کسی کے پاس بکریاں بھی نہیں ہیں، تو وہ کیا کرے؟ تو آپ نے فرمایا فَلْيُغْمِدْ سَيْفَهُ فَلْيُكْلِمْهُ، اپنی تلوار کو زمین پر، پتھر پر مار کر اس کی جو تیز دھار ہے اس کو کند کر دے، پھر اس کو اپنے میان میں رکھے۔ اور ایک دوسری روایت میں فَلْيَتَّخِذْ سَيْفًا مِّن خَشَبٍ، ایک دوسری روایت میں کہ اپنی تلوار کو توڑ ڈالے، پھر ایک لکڑی کی تلوار اپنے پاس رکھے۔ لکڑی کی تلوار سے قتل نہیں کیا جا سکتا کسی کو، صرف دکھا کر خوف دلایا جا سکتا ہے، اپنے بچاؤ کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا ثم قال اللہم هل بلغت اللہم هل بلغت فقالوا نعم فقال اللہم فاشہد، اے اللہ میں نے یہ پیغام پہنچا دیا امت کی طرف، میں نے امت کو یہ پیغام پہنچا دیا۔ پھر آپ نے فرمایا اللہ تو گواہ رہنا۔ فقال رجل یا رسول اللہ، ایک آدمی نے اور سوال کیا، اے اللہ کے نبی فَإِنْ أُكْرِهْتُ حَتَّى يُذْهَبَ بِي فَأَصِيرُ بَيْنَ الْفِئَتَيْن، مسلمانوں کے دو پارٹیوں میں جنگ چھڑی ہوئی ہے اور دونوں کا دعویٰ ہے کہ ہم حق پر ہیں، اور مجھے ایک پارٹی کے ساتھ چلنے پہ مجبور کیا جا رہا ہے، اور میں اگر وہاں جاؤں اور ایک آدمی کی کسی کی تیر آ کے مجھے لگے، کوئی آ کے مجھے قتل کر دے، تو اس وقت کیا ہوگا؟ تو آپ نے فرمایا یبوء بِاسْمِكَ وَإِثْمِهِ، تمہارا اور اپنا دونوں کو گناہ اس کے سر پر وہ ڈھولے گا، وَيَكُونُ مِنْ أَصْحَابِ النَّارِ، وہ جہنم میں جائے گا تم کو قتل کرنے والا۔ تو میرے بھائیو، یہ صحیح مسلم کی روایت ہے۔ بہرکیف اس کے علاوہ ایک اور روایت ہے، میں نے بتایا آپ کو کہ فَلْيَعْمِدْ إِلَى سَيْفِهِ وَلْيَضْرِبْ بِحَدِّهِ عَلَى حَرَّةٍ ثُمَّ لْيَنْجُ مَا اسْتَطَاعَ النَّجَاةَ، اپنی تلوار کی دھار کو پتھر پہ مار کر
فتنے کے زمانے میں اس کو کند کر دے، پھر اس کے بعد جو ہے نجات کا جو راستہ اس کو سمجھ میں آتا ہے وہ فتنے کی جگہوں سے نکل کے بھاگ جانا چاہیے۔ تو معلوم ہوا ساتھیو، یہ بڑے بڑے فتنوں سے بچنے کا ایک ہی راستہ ہے کہ حالات جب اس طرح کے پیدا ہو جائیں، شہری آبادی سے آدمی دور چلے، ظالموں کو چھوڑ دے، فسادیوں سے دور رہے، فتنہ پروازوں سے دور بھاگے، اس کے علاوہ اور کوئی چارہ کار نہیں ہے۔ شریعت سے، ہماری اسلامی شریعت نے فتنوں سے بچنے اور فتنوں سے دور رہنے کی تلقین بھی کی ہے اور تربیت بھی دی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ بعض صحابہ کرام فتنوں کے دور میں اپنے گھر کی چار دیواری میں محصور ہو گئے تھے، اور کچھ صحابہ کرام کا موقف تحفظ تھا، فتنوں میں شریک نہیں ہوئے۔ مثال کے طور پر حضرت علی اور حضرت معاویہ رضی اللہ عنہم اجمعین کے دور میں ان جنگوں میں شریک نہیں ہوئے، اور اسی طریقے سے کچھ صحابہ فتنوں کی جگہ کو چھوڑ کر دیہاتوں میں چلے گئے۔ حضرت سلمہ بن اکوع بڑے بہادر صحابی تھے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو شاہ سوار، بہترین شاہ سوار کا خطاب دیا تھا۔ انہوں نے ایک مدینہ کے اطراف میں ایک دیہات تھا، ایک ربضہ نام کا، وہاں جا کر انہوں نے ایک شادی کی اور وہیں آباد ہو گئے۔ موت سے چند دن پہلے وہ مدینہ واپس آئے اور ان کی موت مدینہ میں ہوئی۔ تو ہماری سلامتی اور عافیت اسی میں ہے میرے بھائیوں کہ ہم سب فتنوں سے اگر ہمیں بچنا ہے تو سنگین قسم کے فتنوں کے دور میں تنہائی اختیار کریں، عزلت میں رہیں، اپنے گھر کی چار دیواری میں رہیں، اپنے گناہوں کو یاد کر کے اپنی زبان کو کنٹرول میں رکھیں، اپنے گناہوں کو یاد کر کے اللہ سے توبہ کریں، استغفار کریں، اور ایسے دعا کریں جیسے کوئی سمندر میں ڈوبنے والا، جس کو تیراکی نہیں آتی، کنویں میں ڈوبنے والا، دریا میں ڈوبنے والا اللہ سے دعا کرتے رہتا ہے۔ تو ایسے دعا فتنوں کے دور میں ایمان کو بچانے کے لیے، دین کو بچانے کے لیے ایسے دعا کرنے کی ضرورت ہے۔ دعا فتنوں سے بچنے کے لیے ایک انتہائی بہترین اور کارگر، مفید اور نفع بخش اصول ہے فتنوں سے بچنے کے لیے۔ تو میری دعا ہے اللہ آپ سب کو ہر قسم کے ظاہری اور باطنی فتنوں سے محفوظ رکھے۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وجزاکم اللہ خیرا۔